السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد وتھ گلوبل ان 5 منٹس، اور آج ہم تھوڑا سا اوور ویو لیں گے صومالیہ کی سچویشن کا بیکاز آف دا ویری ریسنٹ نیوز جو صومالیہ سے ہمیں سننے میں آ رہی ہے کہ وہاں پہ کلیشز ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور بیکاز یہ ملک جو ہے ہمارے ملک سے اتنا دور ہے تو اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ شاید اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ یہی میسج دیتی ہوں کہ کیونکہ ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں تو ہر ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کا تعلق ہمارے ساتھ جڑتا ہے، اور ہم افیکٹ ڈیفینیٹ ہوتے ہیں ان تمام معاملات سے۔ تو صومالی لینڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ فار مور دین اے ویک police and military have been battling the protesters in Las Anoud area, a town in Somaliland's east, جو کہ disputed ہے between Somaliland and neighboring Puntland۔ تو یہ صومالیہ کے اندر یہ دو الگ الگ کیوں ہیں، اس کی تھوڑا سا میں آپ سے بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ صومالیہ ایکچولی 6 بڑے بڑے فیڈرل ریجنز کے اندر یا فیکشنز کے اندر ڈیوائیڈ ہوا ہے، اور جو کیپٹل اس کا موگدیشو کا یہ ریڈ والا چھوٹا سا سرکل ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یا سینٹرل گورنمنٹ وہ یہاں پہ بیٹھتی ہے، اور اس کی کوئی ریٹ نہیں ہے اس پورے ملک کے اندر، بیکاز صومالی لینڈ کا علیحدہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہے، پنٹ لینڈ کا علیحدہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہے۔ اس طرح سے ان سارے لینڈز کے الگ الگ ہے، اور مطلب جو آپ کا موگدیشو میں جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں وہ صرف ان لوگوں سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ ایسے کر لو یا ایسے کر لو۔ تو یہ ڈیوائڈ کب سے ہے اور کیسے، اس کو ہم جلدی سے تھوڑا سا میں آپ تک یہ میسج پہنچاؤں گی۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس نیوز کے بارے میں ادھر ایک اور نیوز ہے، انہوں نے بھی یہی بولا کہ 21 civilians have been killed۔ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ journalists in Las Anoud reported that Somaliland deployed a large number of troops in the city, including the UK, United Kingdom trained counter-terrorism RRU۔ تو کوشچن ان دا مائنڈ از کہ یہ یو کے کی جو ٹرینڈ کاؤنٹر ٹیررزم گروپ ہے یا کوئی فورس ہے، یہ کیوں یہاں پر کام کر رہی ہے، اور یہ کسی ایک فیڈرل یونٹ یا کسی فیکشن کے لیے کیوں لڑ رہی ہے اور دوسرے کے خلاف۔ تو یہ اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ باہر کے ملکوں کی کتنی انوالومنٹ ہے اس کنٹری کے اندر، اور کس طرح سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے رکھنے میں ان لوگوں کا انٹرسٹ اور ان لوگوں کی انفلوئنس جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور نیوز ہے جس میں یہ بتایا کہ کیوں یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے۔ لاسٹ ویک آفٹر دا اسیسینیشن آف پولیٹیشین حدراوی بائی ماس اٹیکرز، یہ جب ان کی اسیسینیشن کی گئی ایک پولیٹیشین کی، تو تب یہ پروٹیسٹ ان کے فالوورز نے، ان کے سپورٹرز نے شروع کیے، اور ان کا یہ مطلب شکایت تھی پریزیڈنٹ جو سٹنگ پریزیڈنٹ بیہی عبدی سے کہ انہوں نے یہ اس کو قتل کروانے میں ان کا ہاتھ ہے، اور کیونکہ وہ الیکشنز نہیں کروانا چاہ رہے، ڈیلے کر رہے مستقل۔ تو دس از واٹس ہیپننگ۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ فرام گوگل ارتھ کہ یہ صومالیہ کہاں ہے۔ صومالیہ یہ بالکل ہارن آف افریقہ، بلکہ اس کو ہارن آف افریقہ کہتے ہی اس وجہ سے بیکاز صومالیہ کا یہ شیپ ہے، اس کی یہ شکل ہے، اور اس صومالیہ کے جو نیبرز میں آپ دیکھ رہے ہو، یمن ہے، سعودی ہے، ایتھوپیا ہے، کینیا ہے، اور یہ ریڈ سی اور گلف آف ایڈن کے اس طرف لگتے ہیں۔ تو صومالین پائریٹس اور پائریسی کے بارے میں تو آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، لیکن ان کی جو ہسٹری ہے اور ان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو سمجھنا اتنا امپورٹنٹ ہے، بیکاز یہ ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے، اور اس کو ڈیوائڈ کرنے میں بہت سارے انٹرنیشنل جو ہے وہ رول ہے لوگوں کا۔ میں نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی لکھا ہوا ہے، یہ پوری ایک ہسٹری میری ویب سائٹ global.net کے اوپر آپ کو ملے گی۔ بہرحال میں اس میں سے آپ کو ایک میں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ 1991 میں صومالی لینڈ جو اسحاق لینڈ کا ہے ایریا ہے، یہ اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہے صومالیہ سے۔ 1988 میں پنٹ لینڈ اور جوبا لینڈ الگ ہو گئے۔ اس طرح سے 2002 میں بے اور باکول کا ایریا جو ہے وہ اٹانومس ہو گیا۔ تو یہ مطلب گریجولی یہ جو ملک ہے یہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ، بیکاز تھوڑا سا اور میں آپ کو ایک ہسٹری اس کی
شارٹ. یہ میں نے ایک اور آرٹیکل لکھا ہوا ہے, اس میں میں آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گی. بڑی انٹرسٹنگ چیزیں کہ یہ بیفور انڈیپینڈنس, جب کولونیل ایرا تھا, جب وہ محکوم تھے, جیسے ہمارے اوپر بھی کولونیل ایرا آیا ہوا تھا پہلے, تو اس ایرا میں اس چھوٹے سے ملک کے اندر 4-5 ٹکڑے تھے. ایک جو حصہ تھا سومالی لینڈ, وہ فرینچ کے آکوپیشن میں تھا, اور کچھ حصہ سومالی لینڈ کا اٹالین کے اندر تھا, وہ انڈر تھا, کچھ برٹن کے انڈر تھا, کچھ ایتھوپیا کے اور کچھ کینیا کے انڈر تھا. تو جیسے یہ لوگ الگ الگ ٹکڑے کر کے اس کو کنٹرول کر رہے تھے اس ملک کو, تو ویسے انہوں نے اس کے اندر کلچر بھی بنایا, اس میں ایک ایلیٹ کلاس بھی بنائی جو ان کے ہی انٹرسٹ کے ساتھ جڑے رہے, اور ایک ایسے جگہ بنائی جہاں پہ جو فرینچ جگہ ہے اس میں فرینچ لینگویج کو پروموٹ کیا, برٹش جو جگہ ہے وہ اس میں انگلش کو پروموٹ کیا. تو وہ جب انڈیپینڈنٹ ہوئے 1960 میں, تو وہ آلریڈی ایک لائک ایتھنیکلی بھی خیر تھے ہی ڈیوائڈڈ, لیکن لینگویج وائز بھی اور اپنے انٹرسٹ وائز بھی وہ پہلے سے ہی ڈیوائڈڈ تھے. سو 1960 میں جب صومالیہ آزاد ہوا, اس وقت کولڈ وار جو ہے وہ چل رہی تھی, اور صومالیہ اور ایتھوپیا کے بیچ میں ایک جنگ کو انسٹیگیٹ کیا گیا. اور کس طرح سے انسٹیگیٹ کیا گیا کہ سوویتس نے جو ہے صومالیہ کو اپنا پراکسی بنا لیا, اور یو ایس نے ایتھوپیا کو اپنا پراکسی بنا دیا, اور ان کو آپس میں لڑوانا شروع کر دیا. تو یعنی ڈے ون سے جب یہ ملک پیدا ہوا, تب سے اس کے اوپر ایک وار مسلط ہو گئی. اور سعید باری جو ہے وہ جس وقت ان کے پریزیڈنٹ بنے, وہ سوویت کا سائڈ لیتے رہے, اور وہ ایتھوپیا سے لڑتے رہے, لیکن ان دی اینڈ ان کو بہت بری طرح ڈیفیٹ ہوئی, اور اس وقت ان کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑ گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی جو مشنز ہیں مختلف ایک کے بعد ایک یہاں پہ بنتے رہے. یہ آپ دیکھ رہے ہو UNSOM, اس کے بعد جوائنٹ یہ فورس ایک اور بنی, اور اس طرح سے افریقن یونین کی بھی انوالومنٹ رہی. تو ڈفرینٹ طریقے سے اس کنٹری کے اندر یہ لوگ آئے ہیں جب, تو انہوں نے کیا کیا کہ مختلف جو کلانس تھے اور ایتھنک ڈویژنس تھی, ان کو ڈفرینٹ الگ الگ ان کو ایڈ کی, الگ الگ ان کو ویپنس دیے, الگ الگ ان کے ساتھ ڈپلومیسی کی, یہاں تک کہ وہ بالکل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا یہ ملک. تو اسی ایک دو میپس سے میں آپ کو اور یہ دکھاؤں گی کہ یہ ایتھنیکلی کتنا ڈیوائڈڈ ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہو, یہ ڈارک گرین کلر میں, یہ دیر کلان کا ایریا سارا. یہ جو پورا ایریا ہے یہ اسحاق کلان کا ایریا ہے, اور یہ جو پورا یلو ایریا سا ہے یہ دارود کلان کا ایریا. اسی طرح یہ جو بلو ہے یہ حویجی کلان کا ایریا. سو یہ جو اوپر والے کلانز ہیں انہوں نے صومالی لینڈ بنا لیا, الگ کر لیا. یہ والا جو کلان ہے اس نے پنٹ لینڈ الگ کر دیا, اس والے نے الگ ایک اور بنا دیا. سو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ یہاں پہ جو ٹرائبل چیفز تھے ان کو کچھ اور لوگوں نے, انٹرنیشنل پلیئرز نے اپنے ساتھ ہائی جیک کر لیا, یہاں والوں کو کچھ اور لوگوں نے ہائی جیک کر لیا, اور انہوں نے کبھی بھی الاؤ نہیں کیا کہ یہ ٹرائبلز یا یہ جو ایتھنک لوگ ہیں یہ آپس میں یونائٹ ہو جائیں اور پیسفلی ایگزسٹ کریں, اور یہ ملک ایک ملک کی طرح ترقی کرے. اب ایک اور یہ آپ کو میپ سے یہ دکھے گا کہ یہ جو ریڈ ایریا, یہ جو اسپاٹس ہیں, یہ سب وہ ہیں جہاں پہ الشباب جو کہ القاعدہ افیلیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اس کی کتنے سینٹرز ہیں یہاں پر اور کہاں کہاں پہ یہ ایکٹیو ہے. اس طرح آپ کو دکھے گا کہ یہ اسلامک اسٹیٹ آئیسس, اس کی یہاں پہ پینیٹریشن کتنی زیادہ ہے, جہاں پر یہ لائٹ پنک سا ایریا آپ کو دکھائی دے گا. سو یہاں پر ایک تو ایتھنک ڈیوائڈس, دوسرا الگ الگ کنٹریز بن گئی ایک ہی کنٹری کے اندر, اور تیسرا یہ چیز کہ یہاں پر بہت سارے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اور بہت ساری اس طرح کے فیکشنز کو جو پولیٹیکل کہہ لو یا آپ وہ کہہ لو دوسری طرح کی, ان کو پنپنے کا جو ہے نا وہ اجازت دی گئی. ایک اور میپ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. یہاں پر اس میپ میں بھی یہ دکھ رہا ہے کہ یہ جو اورنج ایریا یہ سارا براؤنش,
اس کے اندر الشباب کا کنٹرول ہے، اور یہ والا ایریا ہے اس میں کہیں کہیں حزب الاسلام کا کنٹرول ہے، اور یہاں پر اہل سنت والوں کا کنٹرول ہے. سو there are so many ways جس طرح سے اس ملک کو ڈفرینٹ لوگوں کے تھرو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس کے اسٹرنگس باہر سے پل کیے جا رہے ہیں. اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو لاسٹ ان کا پریزیڈنٹ تھا فارموجو، وہ یو ایس نیشنل تھا، اور بہت سارے پولیٹیشینز جو کہ سینٹرل گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں وہ یو ایس پاسپورٹ ہولڈرز ہیں، یو ایس نیشنل بھی ہیں بہت سارے ان میں. تو اس طرح سے یو ایس بیسکلی کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کے الائز مل کر یہ کنٹرول کر رہے ہیں اس ملک کو، اور وہ اس کو بالکل اجازت نہیں دے رہے کہ یہ یونائٹڈ ہو جائے، یہ ایک کنٹری بن کر کے کسی پروگریس کے راستے پہ چلے. So it's really important to understand the situation of Somalia. اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو ایک ویڈیو کروں گی after some while. Thank you.